ناول ہادہ جس کی رائٹر ہے نورل عین مصطفیٰ، اس کی یہ 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ ویسے 20ویں ایپیسوڈ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرے چینل پر 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ناول کی 25ویں ایپیسوڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں نے بیچ سے کوئی ایپیسوڈ اڑا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناول کے سٹارٹنگ کے جو ایپیسوڈز تھے وہ چھوٹے تھے، تو میں نے ایک ایپیسوڈ میں آپ کو 2 ایپیسوڈز سنائے ہیں۔ مطلب میرے چینل کے ایک ایپیسوڈ پر میں نے ناول کے PDF والے 2 ایپیسوڈ سنائے ہیں۔ آئی ہوپ میری بات کلیئر ہو گئی ہو۔ تو اگر آپ ناول کے حساب سے دیکھیں گے یا نورل عین مصطفیٰ کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ 25ویں ایپیسوڈ ہے اور میرے چینل پر 20ویں۔ آئی ہوپ یہ زیادہ کنفیوژنگ نہ ہو۔ خیر کیا مطلب 25ویں ایپیسوڈ ہو یا 20ویں، آپ کو سننے سے مطلب ہے، بس پلے لسٹ آن کیجیے اور دھڑا دھڑ سنتے جائیے 1 by 1۔ خیر ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس بند دروازے پر زنگ لگے تالے کو ایک اینٹ کے ساتھ توڑا گیا تھا۔ دروازے کے پٹ چرچرائے اور دروازے پر کھڑا چادر میں لپٹا وجود ساکن رہ گیا۔ دروازہ دھول اڑاتا ہوا مکمل طور پر کھل گیا تھا۔ دہلیز پر کھڑے وجود نے اپنی چادر کو مٹھیوں میں بھینچا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس آنگن کو دیکھا۔ وہ آنگن جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، یہ وہی در و بام تھے جہاں کبھی ایک بچے کی کلکاریاں گونجی تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 3 وجود کھل کر سانس لیا کرتے تھے۔ یہ وہی زمین تھی جس پر حاتم عبد الرحمن نے چلنا سیکھا تھا۔ یہ وہی آشیانہ تھا جسے ایک جلا وطن شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جو اب ویرانے میں بدل گیا تھا، جہاں گرد نے اپنا بسیرا بنا لیا تھا۔ وہاں داخل ہوتا ہر قدم اس ویرانے میں گونج پیدا کرنے لگا۔ اس گونج میں کتنی ہی یادیں صدائیں دے رہی تھیں۔ ان صداؤں میں نہ جانے کتنے ہی لمحے اپنا وجود رکھتے تھے۔ یہ ایسی صدائیں تھیں جنہیں صرف صوفیہ بیگم محسوس کر سکتی تھی۔ اس جگہ پر پڑتے ایک ایک قدم نے ان کے دماغ کی پرتوں میں کتنے ہی لمحوں کو زندہ کر دیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا صحن ان کے سامنے تھا جس میں جگہ جگہ شجر لگے تھے۔ ان درختوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ پر قائم تھے۔ وہ صحن کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیں کیونکہ ان کے تصور میں ننھا حاتم اپنے پہلے قدم اٹھا رہا تھا۔ حاتم کے سامنے عبد الرحمن صاحب اپنے بازو پھیلائے کھڑے تھے۔ حاتم کے ننھے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، صوفیہ بیگم بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، مگر حاتم کا عکس ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے رو دیں۔ اسی لمحے باہر سے چند لوگ حاتم کی میت لیے اندر داخل ہوئے۔ ان میں عبد الہادی اور نعیم صاحب بھی شامل تھے۔ وہ دونوں صوفیہ بیگم کی جانب بڑھے جو گرد سے لپٹے آنگن میں بیٹھی تھی۔ صوفیہ بیگم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ حافظ کہاں ہے؟ ان کے مدھم استفسار پر ہادی چونک اٹھا۔ اس نے نعیم صاحب کی جانب دیکھا جو اسے سخت نظروں سے گھور رہے تھے اور پھر اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ نعیم صاحب ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ہادی حافظ کو گھر لے کر جا چکا تھا، اور دوسرے جانب ہادی کا بھی ان کے متعلق یہی گمان تھا، اور اب نعیم صاحب کی سخت نظریں اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ غلط ہے۔ اسے بے اختیاری خود پر غصہ آیا۔ آپ فکر مت کریں، میں انہیں لے آتا ہوں، تب تک آپ میت نہ اٹھوائیے گا، میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھا۔ نعیم صاحب اور صوفیہ بیگم کی نگاہیں دروازے کی جانب اٹھی رہ گئیں۔ گھر کے باہر موجود ہادی ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے کوئی حکمت عملی سوچنی تھی۔ حمزہ حافظ کو نہیں آنے دے گا، مگر وہ اسے کس حق سے وہاں روکے ہوئے تھا؟ اسے حمزہ پر شدت سے غصہ آیا۔ اس نے اس کی عافیہ کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، مگر کیوں؟ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کے دماغ میں پولیس کا خیال آیا۔ شاید پولیس اس کی کچھ مدد کر سکے۔ یہ گھر ایوان نگر میں تھا اور پولیس اسٹیشن نزدیک ہی تھا۔ اس نے فوراً پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ کمرے میں مکمل روشنی پھیلی تھی۔ بستر کی ایک جانب بیٹھی حبور کی نظریں حافظ پر تھی جس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ غالباً ہوش میں آ رہی تھی۔ حبور بے چین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یکدم اس کی پلکیں واہ ہوئی اور اس کی آنکھیں چندیا اٹھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے کمرے کی چھت کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر حبور اس کے قریب ہوئی۔ حبور کو لگا کہ اسے دیکھتے ہوئے حافظ کی آنکھوں میں اچانک سے ایک الجھن پھیل گئی تھی۔ یکدم وہ اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی آزمائش بھی تھی۔ حبور نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ حافظ اس کے سوال پر تھمے۔ اس کی نظریں حبور کے ہاتھوں پر پڑی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ اس کی کوشش کو حبور کی مضبوط گرفت نے ناکام بنا دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟
اب کی بار اس نے زوردار آواز میں پوچھا۔ حافہ نے انہی الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حبور حافہ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اس کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور حبور ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ ہی پیچھے ہٹے تھے۔ وہ چہرے پر حیرت کے آثار لیے کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ اس نے انگشت شہادت سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ حافہ اپنے ابرو سکیڑے اسے چند پل دیکھتی رہی اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ حبور نے گہرا سانس بھرا۔ میں کہاں ہوں؟ اب حافہ کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی جو اسے اجنبی معلوم ہوا تھا۔ حبور کے چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور دوبارہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کون ہو؟ اس نے مدھم لہجے میں استفسار کیا تو گویا حافہ کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے دماغ میں مختلف آوازیں گونجنے لگی۔ اس نے اپنے سر کو تھام لیا۔ ایک دم اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا تم جانتے ہو اس بھٹکے ہوئے انسان کو؟ وہ جسے راستوں کی پہچان ہو نہ منزل کی خبر، دور دراز علاقوں میں گمشدہ، اپنوں سے دور، غیروں کی اوٹ میں چھپا ہوا، سراب کے پیچھے بھاگتا ہوا، ریت کے ٹیلوں پر کھڑا، اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوا۔ کیا ہو جو یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ راستے اس کے مخالف ہو جائیں، اسے نکال پھینکے اپنی پناہوں سے؟ اگر قدرت ہی اس سے انکاری ہو جائے، کیا کرے گا وہ؟ کہاں جائے گا وہ؟ کیا تمہیں خبر ہے اس شخص کی؟ اس نے اندھیرے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ ایک لالٹین تھامے کسی جنگل میں چل رہی تھی۔ ایک دم اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ تو اس اجنبی لڑکی کے ساتھ تھی، پھر جنگل میں کون تھا؟ اس نے دیکھا کہ اس کا عکس کسی آواز کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اپنے عکس کے پیچھے چلتی رہی۔ یک بیک وہ دونوں ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ پھر اس نے اپنے عکس کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے بھی عکس کی تقلید کی۔ اندر ایک حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ لاتعداد آئینے غار کی دیواروں کے ساتھ نصب تھے اور غار کے عین وسط میں ایک بزرگ اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ وہ اس منظر کو غور سے دیکھتی رہی، ان کی گفتگو سنتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس بزرگ کی نظریں اس پر مرکوز تھی۔ اسے خوف کے باعث ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بزرگ اس کے عکس سے کسی حادثہ کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ ایک دم اس بزرگ کی آواز غار کی خاموشی میں دراڑ پیدا کرتے ہوئے گونج اٹھی۔ تم کون ہو؟ یک دم اس کے آگے پھر سے اندھیرا چھا گیا اور اب کی بار وہ اس کمرے میں موجود تھی اور اس کے سامنے وہ اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے اس لڑکی کے لب ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس کی آواز حافہ کی سماعت تک پہنچی۔ تم کون ہو؟ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ میں حافہ ہوں۔ اس کے جواب پر حبور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حافہ کو یاد تھا کہ وہ کون تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یک لمحہ وہ تھمی۔ حافہ کو حبور یاد نہیں تھی تو کیا حاتم یاد تھا؟ اس نے حافہ کے چہرے پر ایک جانچتی نگاہ ڈالی۔ کیا اسے حاتم اور حمزہ یاد تھے؟ تم حاتم کو جانتی ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو حافہ ایک لمحے کے لیے ساکن رہ گئی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بے تاثر ہو گیا جبکہ آنکھوں میں ایک ڈر چھایا۔ حبور نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے بولنے کے لیے اشارہ کیا۔ حافہ نے ایک نظر اس اجنبی لڑکی پر ڈالی۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ بتاؤ حافہ، حاتم کون ہے؟ اب کی بار اس کی آنکھیں بھی سپاٹ ہو گئی۔ میرا شوہر۔ اس کے جواب پر حبور نے حیرت سے حافہ کی جانب دیکھا۔ اسے حبور یاد نہیں تھی مگر حاتم یاد تھا، اور اگر حاتم یاد تھا تو حمزہ بھی یاد ہوگا۔ اس نے اپنا تھوک نکلا اور حافہ کی جانب دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حاتم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس کے سوال پر حبور کا جی چاہا کہ وہ رو پڑے۔ میں اب تمہیں یہ کیسے بتاؤں کہ تمہارا حاتم زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا۔ اس نے بے بسی سے حافہ کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حبور نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ وہ ان نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو تکلیف اسے حمزہ نے دی تھی وہ اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بتاؤ حاتم کہاں ہے؟ وہ اب کی بار چلائی۔ حبور نے بوکھلا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ حافہ اس کی جانب غصے سے دیکھ رہی تھی۔ حبور کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی کہ حافہ پر کوئی ذہنی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اب اس کی ایسی حالت میں وہ اسے حاتم کے بارے میں سچ کیسے بتائے؟ اس نے گہرا سانس بھرا اور خود کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں نے اسے بلایا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ اس نے حافہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو حافہ نے اسے دیکھا۔ حافہ کی نظروں میں اس کے لیے فقط غصہ تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو لڑکی۔ حبور نے نفی میں سر ہلایا۔
مجھے پتہ ہے کہ حمزہ نے حاتم کو مارنے کی کوشش کی ہے، وہ چلائی۔ اس کی بات پر حبور بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اللہ، اسے تو حمزہ بھی یاد تھا، مگر حافظ کو کیسے معلوم تھا کہ حمزہ نے حاتم کو مارا ہے؟ اس کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا، جبکہ حافظ چہرے پر غصہ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ حاتم مر چکا ہے۔ اس نے ہمت جمع کر کے سچ کا سہارا لینا چاہا۔ اگلے ہی لمحے سائڈ ٹیبل پر موجود سبھی چیزیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ حبور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ حافظ کے چہرے پر غصہ چھایا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ اس حمزہ نے میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے اور وہ میرے لیے واپس آئے گا، وہ غصے سے چلا رہی تھی، جبکہ حبور دم بخود رہ گئی۔ وہ فرش پر گرے کانچ سے بچتے 2 قدم آگے بڑھی۔ تم حمزہ کو جانتی ہو؟ اس نے حافظ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ اس سوال پر تاریک ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے الجھن در آئی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، اس کے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ اس نے میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حاتم کا دشمن ہے۔ اس کی چیخ میں درد امڑ آیا۔ حبور آگے بڑھی اور اسے کندھوں سے تھاما۔ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کی کمر پر تھپکی دے رہی تھی کہ یکدم وہ خاموش ہوئی اور حبور کو پیچھے دھکیلا۔ حبور گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹ گئی۔ حمزہ! وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ حبور اس کے پاس پہنچ کے چلائی۔ وہ جو باغ میں ایک گوشے میں کھڑا حنان سے بات کر رہا تھا، اس کی چیخ پر تھما، پھر حنان سے کچھ کہا اور حبور کی جانب مڑا۔ وہ سوالیہ نظروں سے حبور کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حافظ ٹھیک ہیں؟ وہ پہلے اس کی بات نہیں سن پایا تھا۔ حبور نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں حمزہ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ حمزہ اپنا موبائل فون جیب میں رکھ کر 2 قدم نزدیک آیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ حبور اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، وہ تاثر سے بولی تو حمزہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ حبور کو لگا اس کی بات پر حمزہ کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور مسکرا کر حبور کی جانب دیکھا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس کی بات پر حبور کے چہرے پر تغیر چھا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حبور، انہیں وہ سب یاد نہیں ہوگا جو کل یہاں ہوا تھا، اور نہ ہی یہ کہ وہ حاتم کی بیوی تھی۔ حبور نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ انسان اس قدر خوش گمان کیوں تھا؟ حمزے کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ چھائی تھی۔ سید حمزہ شاہ، اسے حاتم بھی یاد ہے اور اس کی شادی بھی۔ اگر اسے کوئی یاد نہیں ہے تو وہ ہم ہیں۔ اسے حمزہ شاہ فقط اس قدر یاد ہے کہ کسی حمزہ نے اس کے شوہر یعنی سید حاتم عبد الرحمن شاہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے نہایت سنجیدہ لہجے پر حمزہ کے پھیلے لب سکڑ گئے، چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ اسے میں یاد نہیں؟ اس کے اضطراب بھرے لہجے پر حبور کے چہرے پر استہزاء پھیل گیا۔ اسے وہ حمزہ یاد ہے جس نے اسے تکلیف دی، جبکہ اس حمزہ کو وہ فراموش کر گئی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے۔ اس خبر نے اس کی جیتی ہوئی بازی کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ حافظ کو حمزہ شاہ یاد نہیں تھا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ اس نے بھورا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جبکہ بازو پر پٹی ابھی بھی موجود تھی۔ چہرے پر بھی چوٹ کا نشان ویسا ہی تھا۔ ابھی حبور کچھ کہتی، حمزہ کو تیمور اس جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ حمزہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تیمور؟ اسے آج کے دن اچھی خبریں موصول نہیں ہو رہی تھی۔ بی بی کے بھائی اپنے ساتھ انسپکٹر کو لے کر آئے ہیں۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بی بی کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ تیمور خاموش ہوا تو حمزہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ تیمور کے جانے کے بعد وہ حبور کی جانب مڑا اور اسے حافظ کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا وہاں سے مہمان خانے کی جانب بڑھا۔ مہمان خانے میں ہادی اور مشتبہ کے ساتھ 2 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ تیمور انہیں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس لمحے حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ مشتبہ نے غور سے اس کے چہرے کے نشانات اور بازو پر بندھی پٹی کو دیکھا۔ سب سے مصافحہ کرنے کے بعد حمزہ نے مشتبہ کی جانب دیکھا۔ جی انسپکٹر صاحب۔ اس کے پورے اعتماد لہجے پر مشتبہ ایک لمحے کے لیے متذبذب ہوا۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ آپ ان کی بہن کو حبس بے جا میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمت جٹاتا بولا تو حمزہ کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عبدالہادی کی جانب دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ براہ راست ہادی سے مخاطب تھا۔ ہادی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 قدم نزدیک آیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔
میں صبح اپنی اپیا کو لینے یہاں آیا تھا، مگر آپ کے وفادار نے نہ صرف مجھے اپیا سے ملنے نہیں دیا بلکہ انہوں نے مجھے بھی یہاں قید کر لیا۔ مجتبیٰ نے تیمور کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ ہادی کی جانب مڑا۔ عبدالہادی، اس کا انداز پچکارنے والا تھا، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے تمہاری اپیا کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حافظ تم سے نہ ملنا چاہتی ہو، تم ہی بتا دو تیمور، حافظ نے ہادی سے ملنے سے انکار کیا تھا یا نہیں؟ وہ تیمور کے آگے سے گزرتا ہوا صوفے پر براجمان ہو گیا۔ عبدالہادی نے تیزی سے تیمور کی جانب دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ عبدالہادی کے چہرے پر غصے کے آثار چھانے لگے۔ عبدالہادی بیٹا بیٹھ جاؤ، اس کا لہجہ تحکم تھا۔ ہادی کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، البتہ وہ اس کے سامنے گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اپیا کو لینے آیا ہوں۔ حمزہ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور مجتبیٰ کی جانب دیکھا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ چھا گئی۔ اب تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے حافظ کو یہاں زبردستی نہیں روکا، اس لیے آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ مجھے عبدالہادی سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ مجتبیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عبدالہادی اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہم لوگ باہر ہی ہیں، اگر تمہیں ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں بلا لینا، وہ عبدالہادی سے کہتے مہمان خانے سے باہر نکل کے اس کے بات پر حمزہ کے چہرے پر استہزاء پھیل گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عبدالہادی، اگر میں تمہیں یہاں قید کر لوں تو کیا یہ پولیس والے تمہیں مجھ سے بچا لیں گے؟ اس کا لہجہ بظاہر مسکراتا ہوا تھا مگر آنکھوں میں ایسا سرد پن تھا جسے دیکھ کر ہادی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بر وقت اپنے تاثرات سنبھالے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات پر حمزہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، مگر تم نے سچ کہا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی اور دوسری پر جما دی۔ اس کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سیدھا مدعے پر آئیں، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ یا پھر ایسا کہنا چاہیے کہ اپیا کی آزادی کے بدلے آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کے پاس حمزہ کی باتوں کو سننے کا وقت نہیں تھا۔ اس بات پر حمزہ کے ابرو ستائشی انداز میں اٹھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں یوں چمک اٹھی جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ ذہین بچے ہو، اس نے صوفے کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی نے اس کی بات پر اپنا سر جھٹک دیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے حمزہ کا اسے بچہ کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ حمزہ آگے کو جھکا اور ہادی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم حافظ کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو، مگر ایک شرط پر، وہ مسکراتے لہجے میں کہتے ہوئے رکا۔ ہادی نے جانچتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھ سے یہ وعدہ کر کے جاؤ گے کہ حافظ اور میرا نکاح ہوگا، آج کل پرسوں، جب بھی حافظ مان جائے؟ اس کے مطالبے پر ہادی کو دھچکا لگا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ حمزہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ یوں ہی پرسکون سا بیٹھا رہا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ کیسا انسان تھا جسے کسی کے خسارے کی کوئی پرواہ نہیں تھی؟ اگر کچھ یاد تھا تو محض اپنی خواہش۔ اس کا جی چاہا وہ ابھی حمزہ کے منہ پر تھوک دے۔ وہ تون گرہن واپس صوفے پر جا بیٹھا۔ اپیا کبھی نہیں مانیں گی، نہ آج، نہ کل، نہ پرسوں، اور نہ ہی پھر کبھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ آپ جیسے انسان کو تسلیم نہیں کریں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمزہ کے تاثرات سخت ہو گئے، جبڑے بھیج گئے، جبکہ آنکھوں میں کوئی سرد سا تاثر ڈر آیا۔ تو پھر بتاؤ، وہ کس جیسے انسان کو تسلیم کریں گی؟ میں ویسا بن چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں آنچ سی تھی۔ ہادی نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ ان کے لیے جو حاتم ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حاتم بھائی کی جگہ آپ کیا، بلکہ دنیا کا کوئی دوسرا مرد نہیں لے سکتا۔ اس سلسلے میں کوشش نہ کریں، آپ کو ناکامی ہوگی۔ اس کی بات پر حمزہ اپنی مٹھیاں بھیجے بیٹھا رہا۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے استہزائیہ انداز پر عبدالہادی مسکرا دیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ اس کا انداز للکارنے والا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جیسے زمینی خدا حقیقی رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو یوں، اس نے اپنے دو انگلیوں کو ملایا جس پر کمرے میں ہلکی سی آواز گونجی، یوں آپ جیسے فرعونوں کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ اب کی بار حمزہ کے چہرے پر استہزاء پھیلا تھا۔ تو پھر یہ خدا ہم جیسے فرعونوں کو تباہ کیوں نہیں کرتا؟ ظلم کا پیالہ بھرنے کیوں نہیں دیتا؟ اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا تو کمرے میں چند پلوں کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ اپیا
کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ حافظ جو گھر کی صفائی کر رہی تھی ہادی کی جھنجھلائی آواز پر تھم گئی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو پیچھے ہادی بلے کو کندھے کے ساتھ لگائے اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ چہرے کے تاثرات جھنجھلائے ہوئے تھے۔ حافظ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ اس کے کمرے میں بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ حافظ اس کی جانب بڑھی۔ کیسی ناانصافی؟ اس کا چہرہ متبسم تھا۔ یہی کہ برے لوگ گناہ بھی کریں اور پھر چین سے زندگی بھی گزاریں، انہیں سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو حافظ ہنس دی۔ اسے عبدالہادی پر ڈھیروں پیار آیا۔ اللہ نے آخرت اسی لیے بنائی ہے عبدالہادی، جو یہاں برے کام کرے گا اسے وہاں سزا ملے گی، اور جو یہاں اچھے کام کرے گا اسے جزا ملے گی۔ حافظ کی بات پر اسے اسلامیت کی کتاب کا سبق یاد آیا، مگر وہ اس جواب پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ مگر اب یہاں اس دنیا میں تو انہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں اور پرسکون سے زندگی بھی گزارتے ہیں، لوگوں پر حکمرانی بھی کرتے ہیں، اور تو اور دنیا میں دولت بھی انہی برے لوگوں کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ اس نے حافظ کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ عبدالہادی، دولت ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اسے اتنی ہی زیادہ سخت باز پرس کی جائے گی۔ اس کے جواب پر عبدالہادی جھنجھلا اٹھا۔ اسے اپنی بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ مگر اب یہاں انہیں دنیا میں ہی کیوں سزا نہیں دی جاتی؟ ان پر اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اس سوال پر حافظ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عبدالہادی، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب ظلم اور گناہوں کا پیالہ بھر جاتا ہے تب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیا تمہیں نمرود، فرعون اور شداد نہیں یاد؟ اس کے سوال پر ہادی نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دماغ میں ایک اور سوال امڑ آیا۔ تو پھر کفار پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ حافظ نے گہرا سانس بھرا۔ تم جانتے ہو عبدالہادی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو یا پھر کوئی اور عذاب لے آؤ۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ عبدالہادی غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 نازل فرمائی، جس کے ایک حصے کے مطابق ان پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے پہلے سوال کی، تو بعض لوگوں کو ان کی زندگی میں بھی اپنے اعمال کا صلہ بھگتنا پڑتا ہے، جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو ہادی اٹھ بیٹھا۔ تو پھر اس سزا میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ حافظ نے گہرا سانس بھرا۔ عبدالہادی، تم جسے تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل توبہ کا ایک موقع ہے۔ ہمارے پروردگار کی رحمت کو اس کے غضب پر سبقت حاصل ہے، مگر جب وہ سزا کا فیصلہ کرتا ہے تو کچھ نہیں بچتا، نہ لشکر، نہ محل اور نہ ہی زر، صرف خاک باقی رہتی ہے۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حافظ کی بات اب اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ بتاؤ عبدالہادی، میں ابھی تک تباہ کیوں نہیں ہوا؟ حمزہ نے اسے ماضی سے لا کر حال میں پٹک دیا۔ اس کے سوال پر عبدالہادی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ہر ظالم کو موقع دیتا ہے کہ اسے اپنے ظلم کا احساس ہو سکے، مگر آپ فکر مت کریں، اگر آپ نے وہ موقع گنوا دیا تو تباہی آپ کے غرور کو ایسے خاموشی سے نگلے گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ کب خاک ہو گئے۔ حمزہ اس کی بات پر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ لگتا ہے تم نے اپنے حاتم بھائی سے اسپیشل کلاسز لے رکھی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تو ہادی کے چہرے پر ملال پھیل گیا۔ اس نے غور سے حمزہ کا چہرہ دیکھا۔ اپیا کو بلوا دیں، حاتم بھائی کے جنازے کو دیر ہو رہی ہے، وہ اب کی بات مدھیم لہجے میں بولا تھا۔ حمزہ اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے کر جا سکتے ہو، مگر میری بات یاد رکھنا۔ ہادی نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حمزہ نے اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہادی نے گہرا سانس بھرا تھا۔ کچھ دیر بعد اس مہمان خانے میں حبور کے ساتھ حافظ اندر داخل ہوئی تھی۔ آہٹ پر ہادی نے اپنا سر اٹھایا تھا اور دروازے کی جانب دیکھا جہاں حبور اور حافظ کھڑی تھی۔ حبور جانچتی نگاہوں سے حافظ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا حافظ ہادی کو پہچانتی تھی؟ حافظ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہادی کی جانب بڑھی، جو ان دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ حافظ کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ہادی کو اپنے ساتھ لگایا۔ ہادی بھی رو پڑا۔ حبور نے شکر کا سانس بھرا، مطلب اسے اپنے خاندان کے فرد یاد تھے۔ ہادی، حاتم کہاں ہے؟ اس سوال پر ہادی کے آنسو روانی کے ساتھ بہنے لگے۔ حبور کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بتاؤ ہادی، میرا شوہر کہاں ہے؟ ہادی نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں محض ایک ہی سوال تھا۔ میں آپ کو ان کے پاس لے جا رہا ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو حافظ مسکرا دی۔ کیا سچ میں؟
हाफा के चेहरे से फूटती खुशी से नज़रें चुराते हुए हादी ने इस बात में सर हिलाया। दफातन उन दोनों को देखते हुए हबूर को कुछ याद आया। उसे हाफा की दिमागी हालत के मुतालिक हादी को बताना चाहिए। उसने हादी की जानिब देखा जो अब हाफा का हाथ थामे खड़ा था। हाफा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उस सवाल पर हादी ने सर उठाकर हबूर की जानिब देखा, जबकि हाफा ने हबूर की बात को यूँ नज़रअंदाज किया था गोया उसने उससे कुछ सुना ही ना हो। हबूर आपी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी हमें हातिम भाई के पास जाना है, हमें देर हो रही है, उसने हाफा की जानिब देखते हुए कहा। तो हाफा ने इस बात में सर हिलाया, जबकि हबूर के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। हादी, वो बात बहुत अहम है, प्लीज़। उसकी बात पर हादी चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर इस बात में सर हिलाया, मगर उससे पहले वो हबूर के साथ कमरे से बाहर निकलता हाफा ने उसका हाथ थाम लिया। हादी चलो ना, हातिम इंतज़ार कर रहे होंगे। हादी ने नम आँखों के साथ इस बात में सर हिलाया। वो हबूर को माजरत खाना अंदाज में देखता हाफा की जानिब बढ़ा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी हमें देर हो रही है। अपिया का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया, वो नरम लहजे में कह रहा था। हबूर हल्का सा मुस्कुरा दी। खुदा हाफिज़। वह हाफा का हाथ थामता वहाँ से बाहर जा रहा था। अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट के कश लगाते हमजा ने उन दोनों को हवेली से बाहर जाते देखा। हाफा के होश में आने के बाद उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। उसकी सियाह आंखों में गहरी चमक थी। जो कुछ उसने चाहा था वो उसे मिल रहा था। एकदम समात में अब्दुल हादी के जुमले गूंजे, वो हर जालिम को मौका देता है ताकि उसे अपने जुल्म का एहसास हो सके, मगर आप फ़िक्र मत करें, अगर आपने वो मौका गंवा दिया तो तबाही आपके गुरूर को ऐसे खामोशी से निकलेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कब खाक हो गए। उसने सर्द तासरात के साथ अधसुलगे सिगरेट को पैरों तले मसल दिया। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। उसे अभी हातिम अब्दुल रहमान के जनाजे पर जाना था। अब गांव का सरदार ASP के जनाजे पर जाएगा। उसके चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट फैल गई। उस बरगद के पेड़ वाली उस हवेली में आज फिर से चीखों पुकार का दौर जारी था और बरगद हमेशा की तरह खामोश तमाशाई की मानिंद करा था। उन चीखों ने उस हवेली के दरोबाम को हिला कर रख दिया था, मगर आज भी किसी का दिल नहीं पसीजा था। आज भी किसी ने उन इंसानों पर रहम नहीं खाया था। आज तो उस हवेली का मालिक इंतहाई खुश था और इसी खुशी के मौके पर उसने उस कैद खाने का रुख किया था। तुम्हें मालूम है, आज हमारा राज राज ही रह गया, वो कहकहा लगाते हुए कह रहा था। वो अपने मन पसंद कैदी के पुष्ट पर खड़ा था और उसके हाथ में कोड़े नुमा रस्सी थे। वो आज पे दर पे वार नहीं कर रहा था, बल्कि तड़पा तड़पा कर मार रहा था। हर ज़र्ब पर कैदी के पुष्ट पर से खून बह जाता, मगर वो जालिम बना हर वार इस कदर शदीद करता कि बाकी कैदियों की रूह फना हो जाती थी। वो कैद खाना इस कदर वसी था कि उसकी दीवारों के साथ कई जंजीरें और बेड़ियाँ नस्ब की गई थी जिनमें उन कैदियों को बांध कर रखा गया था। वहाँ मौजूद कैदियों की तादाद कई सौ थी। ये वो कैदी थे जिन्हें वो आज़ाद नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो बहुत जल्द उन सबको मारने का इरादा रखता था, सिवाय उस एक ख़ास कैदी के जिसके पुष्ट पर वो अभी कोड़े बरसा रहा था। और वो तुम्हारा मूसा आकर चला भी गया। हातिम अब्दुल रहमान मर गया। सुन लो, हातिम मर गया, वो कहका लगाते हुए कहता जा रहा था, जबकि उस बात पर सब साकित रह गए। एक ही तो उम्मीद बाकी थी और वो भी अब टूट गई थी। अब उन्हें कौन बचाएगा? उस खबर पर उस कैदी का ज़ब टूट गया था और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। बाकी सब कैदियों की आंखों में नमी फैल गई। तुम और कितने लोगों को तबाह करवाओगे? उसने कहते साथ ही उसकी पुष्ट पर एक और वार किया। तुम्हारी जान इस कदर सख्त क्यों है? जितना जुल्म करूँ तुम सब कुछ सह जाते हो, क्यों? उसने एक और वार किया, मगर उसकी कोई चीख नहीं निकली। उसके मुंह पर कफल लगा रहा। पता है कल क्या हुआ था? हातिम अब्दुल रहमान ने पूरे गांव के सामने तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा सुनाया था और फिर उसने हमजा शाह को सरदार बना दिया था। तुम्हें मालूम है कि हमजा कौन है? उस कैदी के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार छाए थे, मगर लबों से एक आह नहीं निकल रही थी। सैयद हमजा वल सैयद जुल्फ़िकार शाह। उसने एक झटके से उसके बाल छोड़ दिए। वो कोड़ा एक तरफ फेंकता बाहर जाने ही लगा था कि एक आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो ज़रूर आएगा तलहा ईवान, वो ज़रूर आएगा। वो कपकपाती आवाज़ में बोल रहा था, जबकि तलहा ईवान ने अपना सर झटक दिया। बुढ़े का दिमाग सटिया गया है, वो बड़बड़ाते हुए कैद खाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
उस आंगन के वसत में मैयत रखी हुई थी, जिसकी एक जानिब सूफिया बेगम बैठी थी। गांव की चंद खवातीन भी अज़राए मरवत चली आई थी। उस घर से कुछ फासले पर एक खुला मैदान था जहां जनाजा पढ़वाया जाना था। चंद खवातीन उस वक्त सूफिया बेगम से ताज़ियत कर रही थी कि उनकी नज़र खुले दरवाजे की जानिब उठी, जिसके ऐन वसत में हादी के साथ हाफा खड़ी थी। उसकी आंखों में उलझन थी, यूं जैसे कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने गर्दन मोड़कर हादी की जानिब देखा, जो उससे नज़रें चुरा चुका था। हादी ने उसका हाथ थामते हुए आगे कदम बढ़ाए। हाफा हैरानी से उस घर को और उसमें मौजूद अफराद को देख रही थी। हादी, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? उसने मस्तरबाना अंदाज में कहा। चेहरे से बेचैनी झलक रही थी। उसने तो कहा था कि वो उसे हातिम के पास ले जाएगा, मगर ये कहाँ ले आया था? उसने हादी से हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर हादी मजबूती से हाथ थामे हुए मैयत के करीब ला रहा था। हादी, हातिम कहाँ है? उसकी चीख पर सूफिया बेगम ने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि इर्द गिर्द मौजूद खवातीन ने हादी और हाफा के लिए रास्ता जोड़ा था। हादी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरा शौहर कहाँ है? वो बदस्तूर चिल्ला रही थी। एकदम हादी मैयत से 2 कदम के फासले पर रुक गया। हाफा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये रहे हातिम भाई, ये मैयत हातिम भाई की है, वो इंतकाल कर गए हैं। उसने नज़रें झुकाते हुए इंकशाफ किया तो हाफा को एक धचका लगा। हादी की गिरफ्त उसके हाथ पर से हट चुकी थी। हाफा पर गोया सख्ता तारी हो चुका था। तुम झूठ बोल रहे हो हादी। किसी काम के सिलसिले में अंदर दाखिल होते हुए नईम साहब दरवाजे पर ही ठटक कर रुके। मैं झूठ नहीं बोल रहा अपिया, यही सच है कि हातिम भाई नहीं रहे। आपने अब्दुल हादी को झूठ बोलना नहीं सिखाया। वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था, क्योंकि उस वक्त वो सरापे तकलीफ़ बनी हुई थी। वो अपना सर झुकाए अपनी आंखों की नमी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सूफिया बेगम आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। जब उसकी खामोशी उनके दिल को चीरने लगी तो वो गोया हुई। हाफा, हादी सच कह रहा है। उनके नम लहजे पर हाफा ने ट्रांस की कैफियत में उनकी जानिब देखा। चंद पल गुजर गए, मगर वो उन्हें यूं ही देखे गई। फिर उसके लब हल्के से फड़फड़ाए और उसके अल्फाज ने सब पर एक जमूद तारी कर दिया। आप कौन हैं? वो उन्हें बेतासी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में शनासाई की हल्की सी रमक भी शामिल नहीं थी। सूफिया बेगम उसे देख कर रह गई। हादी ने एक झटके से उसकी जानिब रुख मोड़ा, जबकि दहलीज पर इस्तादा नईम साहब के चेहरे पर भी हैरानी फैली थी। वो आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुए। अपिया, ये पुप्पो हैं। उसने हाफा को झिझोड़ा, जबकि वो अभी भी जामिद नज़रों से सूफिया बेगम की जानिब देख रही थी। कौन पुप्पो? हादी धक से रह गया। उनके साथ शाह हवेली में क्या हुआ था? उसका दिमाग चकरा गया, जबकि सूफिया बेगम साकित निगाहों से हाफा को देख रही थी। उसी लम्हे हादी हाफा के नज़दीक आया। आपका ख़ानदान कहाँ है? उसने अपनी आंखों में उम्मीद लिए उसे इस्तफसार किया। हाफा चंद लम्हे खाली नज़रों से उसे देखे गई। खो गया। उसकी आवाज़ के दर्द पर उन सब के एहसाब मुंजमद हो गए। तो क्या वक्त की सफाक गर्दिश ने उसके आशियाने को बिखेर दिया था? क्या उससे उसके ख़ानदान को छीन लिया गया था? हादी पर सदमे की कैफियत तारी हो गई। नहीं अपिया, आपका ख़ानदान मैं हूँ। वो आगे बढ़ता उसको गले से लगा गया। यकबैक हादी की नज़र नईम साहब की जानिब पड़ी। अपिया को मैं याद था, तो बाबा भी याद होंगे। उसी लम्हे उसे हबूर की बात याद आई। तो क्या हबूर आप ही उससे ये बात करना चाहती थी? उसने हाफा की जानिब देखा। आपके बाबा कौन हैं? उसकी आवाज़ में एक आस थी। उसके सवाल पर साकित खड़ी हाफा के चेहरे पर इश्तियाक फैल गया, जबकि आंखों में दियो सी चमक उतर आई। क्या हमारे बाबा भी हैं? हाफा के सवाल पर नईम साहब का चेहरा तारीक हो गया। उन्हें यूं लगा जैसे दिल पर घूंसा पड़ गया हो। वो 2 कदम पीछे को हटे और फिर दहलीज को पार करते बाहर निकल गए। हादी के चेहरे पर तासिफ फैल गया। आप बैठ जाएं, अभी हातिम भाई की मैयत को उठा लिया जाएगा, वो नम लहजे में कह रहा था, जबकि हाफा ने एक संजीदा निगाह उस पर डाली। हादी, यह हातिम नहीं है, वो संजीदगी से कहते हुए एक जानिब बैठ गए। सूफिया बेगम की आंखों में आंसू रवा थे। हादी उसे देखते हुए बाहर निकल गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि नईम साहब, हादी और उसके साथ कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। सूफिया बेगम के आंसू मज़ीद बहने लगे, जबकि हाफा यूं बैठी थी गोया उस सारे मंजर में उसका कोई किरदार नहीं था। अलबत्ता उन आदमियों की मौजूदगी में वह अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ चुकी थी। उनमें से एक हमज़ा भी था, जो मैयत को एक जानिब से कांधा दिए हुए था। मैयत को खुले मैदान में लेकर जाया गया और वहाँ गांव के सभी मर्द मौजूद थे। जनाजे की अदायगी के बाद उसे गांव के मुश्तरका कब्रिस्तान में लेकर जाया गया और सूफिया बेगम की हिदायत के मुताबिक उसकी कब्र सैयद अब्दुल रहमान शाह की कब्र के पहलू में खोदी गई थी। सब लोग हातिम के लिए
دعائیں مغفرت کے بعد اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگے۔ اس وقت سورج بھی افق کے کناروں میں ڈوب کے آسمان میں نارنجی اور سرخ رنگ بکھیر رہا تھا۔ سبھی لوگوں نے اپنے گھروں کی راہ لی تو پیچھے قبر کے پاس ہادی، حمزہ، مشتبہ اور نعیم صاحب کھڑے تھے۔ اسامہ نے بھی جنازے میں شرکت کی تھی، مگر وہ سب سے نظریں بچاتا وہاں سے جلدی رخصت ہو گیا۔ نعیم صاحب، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اس نے ہاتھ سے تھوڑی دور اشارہ کیا تو ہادی کے چہرے پر غصہ پھیل گیا، جبکہ نعیم صاحب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ہادی نے نعیم صاحب کے کندھے پر اپنا ہاتھ دھرا۔ نہیں بابا، آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ ایک انتہائی مفاد پرست انسان ہے۔ اس کے نفرت آمیز انداز پر حمزہ نے ہادی کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ لگتا ہے ڈالے صاحب کے پروں کو جلدی کاٹنا پڑے گا۔ وہ نعیم صاحب کی جانب مڑا۔ میری بات آپ کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ کا اس سے سننا نہایت ضروری ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نعیم صاحب چند لمحے اس کے چہرے پر پھیلی متانت دیکھتے رہے اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ حافظ کے متعلق کیا بات کرنا چاہتا تھا؟ وہ دونوں ان کے پاس سے ہٹتے ہوئے ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ نعیم صاحب حمزہ کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب حافظ حویلی میں تھی تو انہیں حاتم کی موت کی خبر سنائی گئی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس خبر کو سنتے حافظ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نعیم صاحب کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بے چینی سے استفسار کیا۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنی آدھی یادداشت کھو چکی تھی۔ انہیں اپنی زندگی سے وابستہ کچھ لوگ اور یادیں بھول چکے ہیں۔ میں نے تحقیق کی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ ڈسوسیٹیو ایمنیشیا ہے، جس میں مریض اپنی زندگی کے کچھ واقعات بھول جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ کہتا جا رہا تھا، نعیم صاحب کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیلتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان پر کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہ ڈالا جائے اور انہیں ایک پرسکون ماحول میں رکھا جائے۔ کسی بھی قسم کا تناؤ ان کے اعصاب پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ تو وہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ ان کے سوال پر حمزہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی خوشی دی جائے۔ یہ بات اس کی من گھڑت تھی۔ ڈاکٹر نے اسے صرف ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے کہا تھا۔ نعیم صاحب اسے دیکھتے رہے اور پھر پلٹ گئے۔ حمزہ ان کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا تھا۔ زینوں کے ایک جانب بنے اس کمرے میں ایک سرد سی خاموشی تھی۔ فضا میں ایک جمود پھیلا تھا جس کا اندازہ وہاں موجود دونوں افراد کو بخوبی ہو رہا تھا۔ رات پوری قوت کے ساتھ اپنے پر پھیلانے میں مصروف تھی۔ ایسے میں شاہ حویلی کے اس کمرے میں موجود حمزہ شاہ کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ بابا حضور کے سامنے نیلے صوفے پر براجمان تھا، چیل سی آنکھیں سکیڑے۔ وہ آگے جھک کر بابا حضور کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بابا حضور کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دفتن حمزہ نے کمرے میں چھایا سکوت توڑا۔ حاتم کون ہے؟ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ بابا حضور اپنی آرام کرسی پر بیٹھے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ رشتے میں تمہارا چچا زاد بھائی لگتا ہے۔ ان کی بات پر اس کی سماعت میں حبور کے الفاظ گونج اٹھے، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھی کل ہی معلوم ہوا ہے۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ حمزہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا۔ حاتم کے مطابق اس نے ابھی آدھی کہانی سنائی تھی، باقی کا حصہ آپ سنائیں گے؟ اس کی بات پر بابا حضور دھیرے سے ہنس دیے۔ حمزہ کو ان کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی لگی۔ اس نے تمہیں الجھانے کے لیے ایسا بولا تھا اور دیکھو تم الجھ بھی گئے۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر بھی حمزہ کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھا۔ حاتم جھوٹ نہیں بولتا بابا حضور۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اگلے ہی پل وہ سنبھلے۔ میں جو کچھ جانتا تھا تمہیں بتا چکا۔ بے تاثر الفاظ۔ حمزہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا اور صوفے کے ہتھے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ تو مجھے اس انسان کا پتہ بتائیں جو اس سارے معاملے کو جانتا ہے۔ یکدم اس کی انگلیاں تھم گئی۔ اس نے گردن اٹھا کر بابا حضور کی جانب دیکھا۔ طلحہ ایوان کہاں ہے؟ بابا حضور سے دیکھتے رہ گئے۔ چند پل یوں ہی گزر گئے۔ یہاں اس کا کام مکمل ہو چکا تھا، میں نے اسے یہاں سے بھیج دیا۔ سادہ سا لہجہ۔ آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ وہ الفاظ پر زور دے کر کہہ رہا تھا۔ بابا حضور مسکرا دیے۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ حمزہ شاہ، اس نے تو تمہارا کام آسان کر دیا ہے، اس لیے اسے اتنی رعایت تو ملنی چاہیے۔ ان کا لہجہ متبسم تھا۔ حمزہ چونکا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔
تم یہ بات بھول کیوں جاتے ہو حمزہ کہ تمہیں پالنے والا انسان کون ہے؟ میں تمہاری فطرت جانتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکے اور آواز میں کوئی ٹھنڈا تاثر شامل ہو گیا۔ سانپ کبھی مسیحائی نہیں کرتا، اس کے فطرت ڈسنا ہے اور صرف ڈسنا ہی جانتا ہے۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ حمزہ کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ ان کے سامنے بھول پن کا ناٹک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا، وہ بے لچک لہجے میں بولا تو بابا حضور مسکرا دیے۔ تم نے نہیں مارا ہوگا مگر وہ تمہاری وجہ سے مر گیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے دونوں بازو کرسی کے ہاتھوں پر گرا دیے۔ ایک بھائی یہ بھی نہ جان سکا کہ اسے مارنے والا اسی کا بھائی تھا، انہوں نے مصنوعی افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا تو حمزہ کی آنکھوں میں غصہ اودایا۔ ہم بھائی نہیں ہیں، بابا حضور نے لاپرواہی کے ساتھ اپنے شانے اچکا دیے۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، ویسے تم نے اچھا کیا جو اسے مروا دیا۔ انہیں لگا تھا کہ حمزہ نے حاتم پر حملہ کروایا تھا۔ حمزہ نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سر جھٹک دیا۔ میں حافظ کو اس حویلی کی بہو بنا کر لانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ بابا حضور کا چہرہ اس کی بات پر بے تاثر پڑ گیا۔ اس لڑکی میں آخر کیا بات تھی کہ جو یہ حویلی کے وارث آپس میں لڑ پڑے تھے؟ وہ اس حویلی میں حاتم کی بیوہ بن کر آ سکتی ہے مگر حویلی کی بہو بن کر ہرگز نہیں۔ ان کی بات پر حمزہ استہزاء انداز میں مسکرا دیا اور چمکتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ بابا حضور، میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے بلکہ آپ کو اطلاع دی ہے۔ شاہ گڑھ کا سردار میں ہوں اور اب میں آپ کے کسی حکم کا پابند نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ متبسم تھا۔ بابا حضور کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ تو کیا ان کے ہاتھوں سے مکمل طور پر اختیار چھین لیا گیا تھا؟ میں رشتے میں تم سے بڑا ہوں۔ کافی دیر بعد ان کے لبوں سے الفاظ رواں ہوئے۔ اور میں عہدے میں آپ سے بڑا ہوں۔ عہدے کے آگے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب سب کچھ ویسا ہوگا جیسا میں چاہوں گا۔ اس کے لہجے میں کسی سردار سے تحکم تھا۔ بابا حضور سے دیکھ کر رہ کے چند لمحے کمرے میں خاموشی بولتی رہی۔ بابا حضور پرسوچ نظروں سے حمزہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تم حافظ کو سردارنی بنانا چاہتے ہو؟ یکدم وہ بولے۔ تو بنانے کی کوشش کر لو، گاؤں والے تمہاری سردارنی سمیت تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ انہوں نے ترک کا آخری پتا پھینکنا ضروری سمجھا۔ حمزہ کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے عبد الودود شاہ نے اپنے بیٹے کو گاؤں سے کیوں نکال دیا تھا؟ حمزہ کی آنکھوں کے سامنے کل کا منظر چھا گیا جہاں حاتم انہیں ماضی کی کہانی سنا رہا تھا تاکہ وہ گاؤں والوں سے محفوظ رہے۔ وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، وہ اطمینان سے بولے تو حمزہ مسکرا دیا۔ وہ سب میں سنبھال لوں گا۔ بابا حضور کے ابرو تعجب کے باعث سکڑ گئے۔ وہ لوگ حافظ کو سردارنی تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تم اس پر عمل کر کے اپنی خوشیاں بھی پا سکتے ہو اور گاؤں والوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے سنجیدہ لہجے پر حمزہ نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کے پاس کیا ترکیب تھی؟ بتائیے۔ بابا حضور شاطرانہ انداز میں مسکرا دیے، گویا شکار جال میں پھنس چکا تھا۔ تم حبور سے نکاح کر کے اسے یہاں کی سردارنی بنا دو، پھر بھلے 3 شادیاں اور کر لینا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولے۔ حمزہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے کھڑا ہوا۔ بابا حضور، میرے خیال سے آپ کو نیند کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے آپ آرام کریں۔ میری بات پر غور کرنا، انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہادی، اندر چلتے ہیں۔ وہ گھر کے برآمدے میں ہادی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ گھر کے باقی فرد بھی موجود تھے۔ صوفیہ بیگم اور رضیہ بیگم خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اس کے سوال پر حافظ نے ڈرتے ہوئے نعیم صاحب کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ڈر کا پہرا تھا۔ ہادی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ یہ بابا ہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ باقی سب لوگ بھی ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ بابا نہیں ہے، یہ مجھے مارتے ہیں، وہ مدھم لہجے میں بڑبڑا رہی تھی۔ نہ جانے بچپن کے کس واقعے کا عکس اس کے دماغ میں چھایا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر ہادی مضطرب ہوا تھا جبکہ نعیم صاحب کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ باپ اپنی بیٹیوں کو نہیں مارتا ہادی، یہ میرے بابا نہیں ہیں۔ ہادی کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ حافظ کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ چلیں اندر چلتے ہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ حافظ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ یہ سب رو کیوں رہی ہیں؟ بیک وقت وہ تعجب بھرے لہجے میں بولی۔ صوفیہ بیگم نے ایک سسکی بھری۔ حافظ ان کی جانب بڑھی۔ آپ حاتم کی وجہ سے رو رہی ہیں؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون تھی مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ خاتون حاتم کی قریبی انسان تھی۔ صوفیہ بیگم کی نم آنکھیں اٹھی اور انہوں نے حافظ کی جانب دیکھا۔ حافظ چند پل ان کے جواب کا انتظار کرتی رہی اور پھر ان کا ہاتھ تھام لیے۔
फिक्र मत करें, हातिम को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। वो मध्यम लहजे में उनसे मुखातिब थी। सब झूठ बोल रहे हैं कि हातिम, वो एक लम्हे को रुकी, कि हातिम मर गया है। ये सब झूठे हैं, आप मत रोएं, बल्कि उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द वापस आ जाए। सूफिया बेगम मज़ीद शिद्दत के साथ रो दी। काश के जो हाफा कह रही थी वो सब होता। जाओ तुम आराम करो। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर हादी को इशारा किया तो वो आगे बढ़ा। आ जाएं अपिया। हाफा कुछ कहे बिना हादी के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई तो पीछे खामोशी छा गई। फिर एकदम सूफिया बेगम नईम साहब की जानिब देखने लगी। मैं उसे आपकी नफ़रत की वजह बताने जा रही हूँ। नईम साहब, जो अपने ही ख्यालों में गुम थे, उनकी बात पर चौंके, जबकि रज़िया बेगम ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। हातिम का दुख हर चीज़ से बढ़कर था। कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुझे नहीं जानती। उनके आहिस्ता आवाज़ में बोलने पर सूफिया बेगम की निगाहें उनके चेहरे पर ठहर गईं। वो आपको जानती है, उसके लाशऊर में आपकी शबी है। नईम साहब ने गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। वो शबी अच्छी नहीं है। सूफिया बेगम की नम आंखों में अफसोस ज़र आया। वो तासिर आपने खुद बनाया था। इतने ही साल अपनी ही बेटी से नफ़रत करके आपको क्या मिला? किसी की सज़ा अपनी बेटी को देना कहाँ का इंसाफ है? वो आज साहब गोई का मुजाहिरा कर रही थी। वालिदैन की नफ़रत बच्चों से उनका एतमाद छीन लेती है। आपने भी हाफा से उसका एतमाद छीन लिया है। उनकी नफ़रत का बुत टूटना शुरू हो चुका था, जिसमें पहली ज़रबात शाम लगी थी जब उन्होंने हाफा को गांव में रोते देखा था, जबकि उसकी बुनियादें तो बहुत पहले कमज़ोर हो गई थी। वो जो संग दिल बने बैठे थे, आज उस संग से चश्मा फूटने लगा था। मैं उसे बताने जा रही हूँ। वो उठने लगी तो नईम साहब ने उनका हाथ थाम लिया। उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। उस हालत में उसके जहन पर कोई भी दबाव डाला गया तो उसकी सेहत बिगड़ सकती है। वो सर झुकाए कहने लगे। सूफिया बेगम ने एक नज़र उनके झुके हुए सर पर डाली और फिर खामोशी से वापस बैठ गईं। वो दोनों एक मैदान पर मौजूद संगी बेंच पर बैठे थे। बेंच की पुष्ट पर एक दरख्त मौजूद था जिसका ठंडा साया उन दोनों पर गिर रहा था। ये सुबह काफ़ी खुशगवार थी, जिसकी वजह से फ़िज़ा में झूमती हवाएं, आसमान पर बादलों के टुकड़े तैरते हुए मालूम हो रहे थे। तुम अब हवेली नहीं जाते? मुख्तलिफ मौज़ूआत के दरमियान हुज़ैफ़ा ने बात का रुख चागड़ की जानिब मोड़ा। हाइद रुका और फिर हाथ में मौजूद जूस के घूंट हलक से नीचे उतार दिए। मेरी स्टूडेंट की शादी हो गई है। उसकी बात पर हुज़ैफ़ा की आंखें चमक उठी, जबकि चेहरे पर शरारत नाचने लगी। हाइद का रुख उसकी जानिब नहीं था, इसलिए वो उसके तासरात नहीं देख सका। एकदम हाइद को अपने कंधे पर हुज़ैफ़ा का हाथ महसूस हुआ। बस यार, जैसा अल्लाह को मंजूर था। उसके अफसोस भरे लहजे पर हाइद ने अचंभे से उसकी जानिब देखा। ये क्या कह रहा था? देखो यार, यहाँ शागिर्द की शादी हो गई और उस्ताद के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसने तासिफ से सर हिलाया। हाइद चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उसकी कमर पर धमोका जड़ दिया। हुज़ैफ़ा चीख उठा। बेशरम इंसान! हाइद के जले कटे अंदाज पर हुज़ैफ़ा कहकहा लगाकर हंस पड़ा। यकबैक वो संजीदा हुआ और अपना रुख हाइद की जानिब मोड़ा। उस लड़की का क्या बना? हाइद थमा और उसने हुज़ैफ़ा की जानिब देखा। उसे एक लम्हे लगा था ये जानने में कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। वो एक अमीक सांस खारिज करके रह गया। मैंने उससे कहा कि अगर वो अपने घर वालों को मेरे लिए मना ले तो मैं रिश्ता लेकर आने के लिए तैयार हूँ। मध्यम लहजे में कहा गया। हुज़ैफ़ा चौंक उठा। उसने नज़रें उठाकर हाइद के संजीदा चेहरे की जानिब देखा। क्या वो संजीदा था? अगर उसके घर वाले कायल हो गए तो क्या तुम उससे रिश्ता जोड़ लोगे? उसका लहजा सवालिया था। हाइद के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। उसका लहजा उदास था। हवाओं ने रुक कर नीली आंखों में उतरी मायूसी की लहर देखी। एक लम्हे के लिए इसे सच तस्वुर कर लो। अगर वो मान जाएं तो? उसकी निगाहें हाइद के चेहरे पर फैलते रंगों को जांच रही थी। उस बात पर नीली आंखों में यूं चमक फैली गोया समुंदर के पानी पर सूरज का अक्स पड़ने लगा हो। चेहरे पर एक आज़ाद मुस्कुराहट की धप दिखाई दी। किसी से तो शादी करनी है तो उससे क्यों नहीं? वो भी इतनी आसानी से अपने दिल की बात उसके गोश नहीं उतारना चाहता था। हुज़ैफ़ा के चेहरे पर छाया जोश मान पड़ गया और उसने बेंच के साथ टेक लगा ली, मगर वो अभी मायूस नहीं हुआ था। चंद पल बाद वो फिर से सीधा हुआ। उसी से क्यों? उसकी हल्की भूरी आंखें सरापे सवाल बनी और हाइद उनमें उमड़ते इश्तियाक को देखकर मुस्कुरा दिया। जो दिल को आबाद करे उसी से घर को भी आबाद करना चाहिए, उसने मतबस्सम लहजे में कहते हुए हुज़ैफ़ा को उसका मनपसंद जवाब थमाया। हुज़ैफ़ा चंद लम्हे पलके झपकाता उसके जवाब पर गौर करता रहा और फिर अचानक से उठ खड़ा हुआ।
کیا واقعی؟ اس نے سر ہلایا۔ موسم اسے مزید خوشگوار لگا تھا۔ فضا میں تحلیل ہوائیں اسے اپنے دل کے ساتھ رقص کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اور یہ دل کب سے آباد ہوا؟ وہ واپس بینچ پر ٹک گیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سارا ناٹک کرتے کرتے مجھے اسے سچ میں محبت ہو جائے گی۔ اور وہ رکا۔ آنکھوں میں چمک آہستگی سے تحلیل ہونے لگی۔ مگر وہ اپنے گھر والوں کو نہیں منا سکے گی۔ دھیرے سے سر جھکا دیا۔ تو اسے چھوڑ دو گے؟ ہائد کا دل شدت سے دھڑکا اور پھر سر اٹھا کر حذیفہ کی جانب دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر اداسی کے کڑے پہرے تھے۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کے دل نے ایک سرگوشی کی تھی جس کی بازگشت اسے اپنی سماعت میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں حذیفہ، جبکہ میں نے تو اسے کبھی اپنایا ہی نہیں۔ ہواؤں نے تندہی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا دامن کیسے بچا سکتا تھا؟ میں نے اس سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا دل اس کی موجودگی میں الگ لے سے دھڑک اٹھتا ہے۔ اسے یہ کبھی نہیں بتایا کہ اس کے بھورے رنگ میں لپٹی سبز آنکھیں میرے لیے ہر منظر سے زیادہ حسین ہیں۔ وہ بالآخر اس کی غیر موجودگی میں اعتراف کر رہا تھا، مگر اس کے پیروں کے نیچے موجود مٹی، اس کے سر کے اوپر موجود نیلا آسمان، اس کے وجود کو چھوتی دل فریب ہوائیں اور اس کی پشت پر موجود کھڑا شجر، پوری قدرت اس کے اعتراف کی گواہ تھی۔ تو وہ اپنا دامن کیسے بچا سکتا تھا؟ تم اس کے لیے سٹینڈ لو ہائد۔ اس کی نگاہوں میں گہرا تاثر اتر آیا۔ ہواؤں نے ساکت ہو کر ہائد کے جواب کو سننا چاہا۔ نہیں، اس نے ایک بوجھل سانس خارج کیا۔ فضائیں پھر سے نا امید ہوئی تھیں۔ میں ایک عام سا انسان ہوں۔ میرے پاس اس کے خاندان سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کا آخری سہارا ہوں۔ میں اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتا جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ قدرت نے اسے بزدل کا لقب دیا اور اپنی گردش جاری رکھی۔ تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ہائد نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تمہیں اس سے بات کرنے کا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہائد مسکرا دیا اور اپنے شانے پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم نے تو صرف مشورہ ہی دیا تھا۔ میں دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا۔ یہ مجھ پر منحصر تھا کہ میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا یا نہیں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ حذیفہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ ان کی پشت پر جھولتے شجر نے غور سے انہیں دیکھا اور مسکرا دیا۔ جاری ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک ہے۔ اب اگلی ایپیسوڈ آپ کو ملے گی مے بی نیکسٹ ویکینڈ، کیونکہ نور العین مصطفیٰ نے ابھی تک ایپیسوڈ 26 اپلوڈ نہیں کیا ہے۔ ایسے تو وہ ہر ویکینڈ ہمیں ایک نیا ایپیسوڈ دے دیتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ویکینڈ کوئی ایپیسوڈ نہ دے، تو آپ کو ایپیسوڈ 26 کے لیے انتظار کرنا ہوگا ٹل نیکسٹ ویکینڈ۔ اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ یہ ایک آن گوئنگ ناول ہے۔ جب تک رائٹر لکھ کر قسط نہیں دیں گی میں انہیں ریڈ نہیں کر سکتی۔ آپ فالو کر سکتے ہیں نور العین مصطفیٰ کو انسٹاگرام پر، اور تب تک انتظار کرتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ حاتم، ہاں حاتم، جیسا کہ حافظ نے کہا ہے کہ حاتم نہیں مرا۔ وہ تو میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ حاتم نہیں مرا۔ اور حاتم کے بابا جو قید خانے میں ہیں، آئی گیس وہ حاتم کے ہی بابا ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ اسامہ کے بابا ہوں، لیکن زیادہ چانسز ہیں وہ حاتم کے ہی بابا ہیں۔ ان کو وہ کیسے چھڑاتا ہے، اس کا تو شروع سے ہی مقصد رہا ہے ان کی ہیلپ کرنا۔ آئی گیس وہ ریونج کے لیے تو آیا نہیں، اس نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ وہ بدلہ لینے نہیں آیا ہے، وہ ان کو چھڑانے ہی آیا ہے۔ وہ ان کو کیا، سارے لوگوں کو جو قید خانے میں بند ہیں انہیں چھڑانے آیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے انہیں چھڑاتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اب آپ سوچتے رہیں، اور ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ویکینڈ۔ لیکن آپ کو ناولز ملتے رہیں گے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں کل کوئی اور ناول اپلوڈ کروں گی، تو اس ناول کو سننے کے لیے اوبویسلی آپ کو نوٹیفیکیشن چاہیے، تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔